1961 کی بات ہے کہ پاکستان کی اسپیس اینڈ ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن یعنی اسپارکو وجود میں آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے 1 سال بعد ہی امریکن نیشنل اسپیس ایجنسی یعنی ناسا کی طرف سے پاکستانی اسپیس ایجنسی کو ایک میٹنگ کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ اسپارکو کا اس وقت کا چیئرمین ڈاکٹر عبدالسلام ناسا کے انویٹیشن پہ US جاتا ہے اور ناسا کی ایک میٹنگ میں شرکت کرتا ہے۔ اس میٹنگ میں ناسا کی طرف سے پاکستانی اسپیس ایجنسی کو اپر ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر دعوت دی جاتی ہے، اور پاکستان US کے کولیبریشن کے ساتھ 7 جولائی 1962 رہبر 1 راکٹ کے نام سے اپنا پہلا اسپیس مشن لانچ کر دیتا ہے، جس کے بعد پاکستان دنیا میں تیسرا اور ایشیا میں پہلا ملک بن جاتا ہے جس نے اپنا اسپیس مشن لانچ کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس ٹائم پاکستان کا اسپیس ایجنسی اپنی عروج پہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1971 میں انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑ جاتا ہے، اور پھر ہماری ترجیحات اسپیس مشن کے بجائے نیوکلیر ویپن پہ آ جاتی ہے۔ پاکستانی اسپیس ایجنسی یعنی اسپارکو کی زوال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم سے 8 سال بعد وجود میں آنے والی ہماری پڑوسی ملک کی اسپیس ایجنسی ISRO وجود میں آ جاتی ہے۔ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بعد وہ متعدد اسپیس مشن لانچ کر چکے ہیں، لیکن ہم رہبر 1 کے بعد کوئی خاطر خواہ اسپیس مشن لانچ نہ کر سکے۔ پھر سن 2022 آ جاتا ہے۔ چائنا کی نیشنل اسپیس ایجنسی کی طرف سے ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے سے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت جانے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا جاتا ہے، جس کے بعد پاکستان سمیت 8 رکن ممالک ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کو اپنے اپنے پروپوزل بھیج دیتے ہیں، جس میں پاکستانی پروپوزل کو ایکسیپٹ یعنی قبول کیا جاتا ہے۔ ایکسیپٹنس کے بعد پاکستان میں خلائی تحقیق کی ادارے اسپارکو کی تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے سیٹلائٹ پہ کام کرنا شروع کیا، اور لگ بھگ 2 سال کے محنت کے بعد سیٹلائٹ iCube قمر وجود میں آ جاتا ہے۔ iCube قمر کا نام انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم کے ممبر ڈاکٹر خرم نے تجویز کیا ہے۔ یہ مشن چاند کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس میں قمر یعنی چاند موجود ہے، اور iCube قمر اس لیے کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی میں چھوٹی سیٹلائٹ پروگرام کا نام iCube ہے۔ 6 سے 7 کلوگرام وزن پر مشتمل پاکستانی کیوبک سیٹلائٹ میں مختلف کیمرے اور سینسر نصب کی گئی ہے، جو چاند کے مدار میں چکر لگانے کے بعد مختلف قسم کے سگنلز اور تصاویر ریکارڈ کر کے واپس زمین کی طرف بھیج سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ مصنوعی سیارہ چین کے خلائی راکٹ چنگ 6 کے ساتھ منسلک کر کے 3 مئی 2024 کو چاند کی طرف روانہ کیا گیا، اور 8 مئی 2024 کو چاند کے مدار میں داخل ہوا، اور یوں پاکستان دنیا میں چھٹا ملک بن گیا جس نے چاند کے مدار میں اپنا مشن لانچ کیا ہے۔ پاکستان کا iCube قمر چاند کے مدار میں داخل ہونے کے بعد چنگ 6 راکٹ سے علیحدہ ہوگا، اور پھر 3 سے 6 مہینوں تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا، اور اسی دوران چاند کی سرفس سے مختلف قسم کی تصاویر اور باقی ڈیٹا اکٹھا کر کے واپس زمین کی طرف بھیج دے گا۔ کمزور معیشت، اندرونی اور بیرونی خطرات کے باوجود پاکستان کا iCube قمر بنانا اور پھر کامیابی کے ساتھ چاند کی مدار میں لانچ کرنا بہت بڑی کامیابی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ چاہے معیشت کتنا ہی کمزور ہو، لیکن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر ایک طرف اس مشن کو سراہتے ہیں تو دوسری جانب کچھ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت کمزور سٹیج سے گزر رہا ہے، چاند کے مدار میں جانے کے بجائے پاکستان کو اپنا معیشت مضبوط کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مشن پاکستان کے نہیں بلکہ چائنا کے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان نے چائنا کے راکٹ کا سہارا لیا ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے باقی ممالک کا سہارا لے کر چاند تک اپنے مشن پہنچائی ہے۔
اور پھر پاکستان تو ایک چھوٹا سا اور ترقی یافتہ ملک ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک کا سہارا لے لیتا، کیونکہ اس مشن پہ اربوں ڈالرز لگ سکتے ہیں جو پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے کہ ہولی سولی اپنا مشن چاند کی طرف لانچ کر سکے اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم سب سے آگے نکلیں، کیونکہ آنے والے وقت میں جنگ ہتھیاروں کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا ہے۔